بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر صاحب نے پہلے خوشی کے والد سے بات کی کہ وہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں اور خوشی اور آپ کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ خوشی کے والد نے روتے ہوئے کہا، کون سا باپ ہوگا جو بیٹی کو اپنے گھر بسنا نہیں دیکھنا چاہے گا؟ میرا جانا مشکل ہے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، ویسے بھی میری بیٹی پاکستان آ رہی ہے۔ ادھر ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر کا حصہ بھی بھائیوں کو بیچ گئے تھے۔ اب ایک کمرے کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ داماد سخت شرمندہ ہے اور معافی مانگ رہا ہے، بے روزگار ہو گیا ہے، برے حالات میں ہے، بچوں کی تعلیم چھوٹ گئی ہے۔ پھر خوشی نے انہیں اپنے گھر میں شفٹ کروا دیا ہے اس شرط پر کہ وہ مجھے ساتھ رکھیں گے اور خیال رکھیں گے۔ اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں، خوشی ادھر ہی رہے گی۔ اب بہت اچھا ہے کہ وہ سسرال چلی جائے۔ منیر صاحب نے افسوس کیا اور کہا، بے شک آپ لوگ ہمارے لیے رحمت ہیں، مگر میں خود غرض نہیں بنوں گا، آپ کو جانے سے نہیں روکوں گا، مگر ہر ویکینڈ آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے، اتنا تو ہمارے لیے کریں گے نا؟ پھر دونوں نے خوشی کو سمجھایا کہ وہ سسرال چلی جائے۔ خوشی اپنے پیارے شوہر سے خود بھی ملنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب جب کہ اس کی بیوی اس سے خود خلا لے رہی ہے، جب معیز کی بیوی نے سنا کہ خوشی اپنے بچے کے ساتھ واپس آ رہی ہے، وہ جو اپنا سامان لینے آئی تھی، اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور چلانے لگی کہ میں اب خلا بھی نہیں لوں گی اور خوشی اب اس گھر میں واپس نہیں آ سکتی ہے۔ سسر نے گرج کر کہا، وہ واپس ضرور آئے گی اور اسی کمرے میں رہے گی۔ ملازموں سے کہہ کر اس کا سامان باہر نکالنے لگے۔ معیز پریشان الگ خاموش کھڑا تھا۔ باپ نے کہا، بیٹا اسے ابھی طلاق دو، 5 لاکھ ہم افورڈ کر لیں گے، اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں انکار کر کے چلا گیا۔ اس کی بیوی مسکرا کر طنزیہ انداز میں بولی، وہ خود مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، اب میں ادھر ہی رہوں گی، دوسرے کمرے میں رہ لوں گی، مگر جاؤں گی نہیں۔ اب آپ بے شک اپنی بہو اور پوتے کو لے آئیں، میں ان کو بھی ادھر چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ ساس نے غصے اور نفرت سے کہا، اسے لانے کے لیے ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ سسر کو منیر صاحب کی کال آ گئی۔ وہ کال پر تفصیل بتاتے ہوئے بولے، بس یار آتے ہیں۔ بیوی نے کہا، چلے دیر ہو رہی ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ چلا کر بولی، دیکھوں گی تو میں آپ لوگوں نے میرے پہلے رشتے سے انکار کیا تھا، حالانکہ میرے والدین نے گھر آ کر رشتہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ نکاح کے بعد میں آپ لوگوں کا جینا حرام کر دوں گی، جو میں کر کے والدین کی توہین کا بدلہ بھی لے رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے تھوک کر چاٹا ہے۔ معیز نے گاڑی نکال لی۔ وہ ملازموں سے بولی، میرا سامان دوسرے روم میں رکھ دو اور میرے لیے اچھی سی چائے بناؤ۔ ساس نے کہا، میں سارا گھر بند کر کے جاؤں گی، تم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہو، ابھی ہم اپنی بہو اور پوتے کو لے کر آ جائیں گے تو تم منہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ ساس صرف کچن اور اس کے کمرے کے علاوہ سارے گھر کو لاک کر کے چل پڑی۔ منیر صاحب نے اپنے گھر والوں کو جب سچائی بتائی تو وہ حیرت کے ساتھ خوش بھی ہوئے کہ ایک تو یہ ہماری رشتہ دار ہے، دوسرے اس کا گھر دوبارہ بسنے جا رہا ہے۔ ہم گو کہ اس کے جانے سے بہت اداسی محسوس کریں گے، مگر اس کو اپنے گھر آباد دیکھ کر خوشی ملے گی۔ وہ لوگ اسے دعائیں دینے لگے۔ بچوں نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ وہ رونے اور ضد کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے انہیں بہلایا گیا کہ وہ روز آیا کرے گی۔ جب معیز کو دیکھا تو خوشی کی آنکھیں برس پڑیں۔ ساس نے آنکھیں پڑھ کر خوب روتے ہوئے بہو کو گلے لگا کر پیار کیا اور زار و قطار رونے لگی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ سسر نے آگے بڑھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ایسا نہ کریں۔ اتنے میں معیز کے باپ نے خوشی کے باپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو خوشی کے باپ نے انہیں گلے لگا لیا۔ منیر صاحب نے ہنستے ہوئے عذرائے مذاق کہا، کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں بلکہ بولا کہتے ہیں، مطلب سادہ۔ سب ہنسنے لگے۔ خوشی سے معیز نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملایا، اسے شرماتے ہوئے ملا لیا۔ پوتے کو دادا دادی بار بار پیار کرتے۔ معیز کی گود میں جا کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ معیز نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر دی تو لے کر مسکرانے لگا۔ معیز نے بہت پیار کیا۔ منیر صاحب نے دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ خوشی جوش و خروش سے لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ معیز کی بیوی بار بار معیز کو کالیں کر کے پوچھتی کب آنا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ منیر صاحب نے خوشی سے پوچھا، بیٹی سامان پیک کر لیا ہے کیا؟ وہ آہستہ سے بولی، جی ابھی نہیں کیا، تھوڑا سا ہے، کر لوں گی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، چائے پی۔
मुइज़ की ससुर ने कहा अब चलना चाहिए। इतने में सास के मोबाइल पर मुइज़ की बीवी का फ़ोन आया कि कब आना है। वो चिल्ला कर गुस्से से बोली, आते हैं, सब्र करो, क्यों बार बार तंग कर रही हो। खुशी के बाप ने हैरत से पूछा, किसका फ़ोन था। उन्हें शक गुजरा कि शायद मुइज़ की बीवी का है। वो गुस्से से बोली, मुइज़ की बीवी का। फिर आज का सारा वाक़या उसे कोसते हुए गुस्से से बता दिया। खुशी के बाप ने एक लंबी सरदाह भरी और कहा कि मेरी बेटी इस वक्त तक इस घर में कदम नहीं रखेगी जब तक वो अपनी पहली बीवी को वहाँ से निकाल नहीं देता या तलाक नहीं दे देता। मैं मयान में एक दो तलवारें नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी को दो धारी तलवार पर नहीं चला सकता हूँ। या तो इसे तलाक दो या मेरी बेटी को, ताकि मैं इसके मुस्तकबिल का कुछ और सोचूं। उनकी बात सुनकर सब हैरान परेशान हो गए। सब उन्हें मनाने लगे मगर वो न माने। खुशी ने भी बाप के फैसले का साथ दिया कि अगर वो मुझे उसकी मौजूदगी में भी भेजेंगे तो मैं कोई शर्त नहीं रखूँगी, मगर उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जाऊँगी। मुइज़ का बाप जोश से बोला, ठीक है, मैंने ही शादी करवाई थी, अब मैं ही इसे तलाक दिलवा कर दम लूँगा। खुशी के बाप ने कहा, जो भी करना हो जल्दी कीजिएगा, मैं अब बेटी की उम्र नहीं गुजार सकता। मुइज़ लोग घर पहुँचे तो साथ खुशी को न देखकर मुइज़ की बीवी ने पूछा तो ससुर ने गुस्से से कहा, उनकी शर्त है कि पहले तुम्हारा गंद वहाँ से साफ़ हो। मुइज़ को देखकर बोले, कल तुम इसे तलाक दे देना। ये कहकर वो गुस्से से भरे अंदर चले गए। वो मुस्कुराकर बोली, क्या पता इधर की सफाई हो जाए। मुइज़ ने उसे घूर कर गुस्से से देखा। वो मुइज़ को मुखातिब करते हुए बोली, चलो तुम अपने कमरे में अपनी नाकामी का सारी रात सोग मनाओ। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ सुकून से। रोज़ मुनीर साहब फ़ोन करके पूछते मगर मुइज़ के बाप के पास कोई जवाब ना होता कि बेटा अलग कमरे में सोता है, उससे फालतू बात भी नहीं करता। मगर तलाक देने पर राज़ी नहीं। वो तंज़ करती है, बीवी बच्चे को भी बुला लो ताकि मुझे ज़्यादा लोगों को तंग करने में मज़ा आए। मुनीर साहब ने खुद भी आकर बात की मगर वो मुख्तसर बात करके इनकार करके चल पड़ा। उधर खुशी के बाप ने तलाक का मुतालबा कर दिया। खुशी ने सुना तो तड़प गई और रोने लगी। बोली, मैं तलाक नहीं लूँगी, मुझे आप मुइज़ के घर भेज दें ताकि मेरा बच्चा बाप के दादा के ज़ेर साया पले। बाप ने खदशा ज़ाहिर करते हुए कहा, उसकी बीवी तुम्हारा जीना हराम कर देगी, कोई बात नहीं कि बच्चे को ही नुकसान पहुँचा दे। वो बोली, अबू जी वहाँ सब मौजूद होंगे, आप तसल्ली रखें। उधर मुइज़ तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा, वो बुज़दिल इंसान है। मुइज़ के वालिदैन का साथ ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए काफ़ी है। किसी के घर इस तरह बोझ बनकर रहने में मुझे गैरत आती है। वो लोग बहुत अच्छे हैं बेशक। आप पापा के पास चलकर रहें और मैं ससुराल में, इसी में हम दोनों की इज़्ज़त है। हम इन लोगों के एहसानात नहीं भूल सकते। हम इनसे मिलते जुलते रहेंगे। वैसे भी ये मेरे ससुराल के रिश्तेदार हैं, किसी न किसी बहाने मिलना जुलना रहेगा इंशाल्लाह। बाप ने परेशानी से सांस भर कर कहा, ठीक है बेटा, मैं मुनीर साहब से बात करता हूँ।